دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ کہانی آپ کو بتائے گی کہ کس طرح لوگوں کو پارٹیشن سے کیا کیا جھیلنا پڑا تھا۔ برسوں سے ایک ساتھ رہ رہے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے کچھ پلوں میں۔ پارٹیشن کا جو آؤٹ کم آیا تھا وہ اس کہانی میں آپ کو پتہ چلے گا۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آئس کینڈی مین، جسے لکھا ہے باپسی سدھوا نے۔ تو یہ پہلا ناول ہے جس میں ایک پاکستانی ناولسٹ پارٹیشن کے بعد لاہور کی کنڈیشن بتا رہی ہیں۔ آپ نے بہت سے ناولز پڑھے ہوں گے جو ہندوستان کی کنڈیشن بتاتے ہیں، لیکن کسی نے بھی پاکستان کی کنڈیشن کے بارے میں نہیں بتایا، تو اس ناول میں باپسی سدھوا پاکستان کی کنڈیشن کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ اب میں اس ناول کو شروع کرتی ہوں۔ یہ کہانی علامہ اقبال کی پوئم سے شروع ہوتی ہے، جس میں اقبال خدا سے شکایت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد لینی نیم کی ایک چھوٹی بچی کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے۔ لینی لنگڑی ہے، اپاہج ہے اور لاچار ہے۔ اس کا دھرم پارسی ہے اور یہ وارث روڈ لاہور میں رہتی ہے۔ لینی کو گھر میں رہنا ہی پسند ہے، بہت شرمیلی سی لڑکی ہے اور کسی سے بھی زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ لینی کا خیال ایک آیا رکھتی ہے۔ آیا اسے کہتے ہیں جو گھر کا کام کرتی ہے اور بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ آیا ہندو ہے اور اس کی عمر 18 سال ہے اور بے حد خوبصورت ہے۔ ویورز، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لینی بہت ہی انٹروورٹ ہے، شرمیلی ہے، تو انٹروورٹ لوگ کیسے ہوتے ہیں کہ یہ چیزوں کو آبزروز کرتے ہیں۔ یہ لوگ چیزوں کو آبزرو کرنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ تو لینی یہ چیز آبزرو کرتی ہے کہ کیسے آیا کی خوبصورتی کے پیچھے پورا محلہ دیوانہ ہے۔ محلے کے بھکاری، بزرگ لوگ، نوجوان، سبھی کے سبھی آیا کی خوبصورتی کے دیوانے تھے۔ لینی کے ڈاکٹر کا نام تھا کلونل بروچا۔ ڈاکٹر کلونل نے ہی لینی کے پاؤں کی سرجری کی تھی، پلاسٹر کیا تھا اور 1 مہینے تک لینی آرام سے بیڈ پر آرام کرتی رہی۔ پھر 1 مہینے کے بعد ڈاکٹر نے لینی کو پرمیشن دی کہ وہ اسٹرولر کے سہارے اب چل سکے۔ پھر ایک دن لینی کو آیا باہر زو گھمانے لے جاتی ہے اور جیسے ہی آیا کو بہت سارے لوگ باہر نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ان بہت سارے لوگوں میں سے ایک تھا آئس کینڈی مین۔ یہ بندہ آئس کینڈی بیچتا ہے۔ گرمیوں میں یہ بندہ آئس کینڈی بیچتا ہے اور سردیوں میں لاہور کی گلیوں میں چڑیاں بیچتا ہے۔ آئس کینڈی مین بہت باتیں بناتا ہے، گھنٹوں تک وہ کسی بھی ٹاپک پہ بول سکتا ہے۔ آئس کینڈی مین بہت باتونی ہے۔ دوستو، آیا کی طرح لینی کے گھر میں ایک اور انسان کام کرتا ہے جس کا نام ہے امام دین۔ امام دین ایک کک ہے، کھانا پکاتا ہے، 65 سال اس کی عمر ہے اور ایک لمبا چوڑا ہٹا کٹا انسان ہے۔ امام دین کو خالی ٹائم میں بچوں کے ساتھ کھیلنا بہت پسند ہے۔ ایک دن امام دین لینی کو اپنے گاؤں میں لے جاتا ہے۔ لینی کا میں نے آپ کو بتایا کہ سبھی چیزوں کو بہت اچھے سے آبزرو کرتی ہے، نوٹ کرتی ہے۔ امام دین کے گاؤں کا نام پیر پنڈو ہے۔ پیر پنڈو میں ہندو، مسلم، عیسائی سبھی لوگ بہت ہی پیسفلی رہتے تھے۔ کہیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں تھی۔ گاؤں میں پنچایت چل رہی ہوتی ہے اور ہندو مسلم دنگوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ پنچایت میں بات ہو رہی تھی کہ کیسے انگریزوں نے ہم سب کو پاگل بنا دیا اور اب بہار بنگال میں کتنی بری طرح سے دنگے چل چکے ہیں۔ یہ وہ ٹائم تھا جب پارٹیشن کے لیے دنگے ہو رہے تھے، لیکن ابھی تک پارٹیشن نہیں ہوا تھا۔ پیر پنڈو گاؤں کا چودھری سبھی لوگوں کو اشور کرتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ سبھی لوگ جیسے رہن سہن جس طرح زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی گزارتے آئیں گے، سب مل جل کر، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ چھوٹی سی لینی یہ سبھی باتیں آبزرو کر رہی تھی۔ اس کے بعد امام دین اسے واپس گھر لے آتا۔ دوستو، دوسری طرف آیا کے چاہنے والوں کی گنتی بڑھ رہی تھی۔ اب اس کی لسٹ میں ایک چائنا مین اور پٹھان بھی شامل ہو چکے تھے۔ چائنا مین اور پٹھان دونوں لینی کے گھر کے چکر کاٹنے لگے آیا سے بات کرنے کے لیے۔ لاہور میں اب گرمیاں آ چکی تھیں اور آئس کینڈی مین دوبارہ سے آئس کینڈی بیچنے لگ گیا۔ ان دنوں یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ انڈیا کا پارٹیشن ہوگا اور مسلم لیگ چاہتی ہے کہ انہیں پاکستان کے نام سے ایک الگ جگہ دی جائے۔ امام دین کو اپنے گاؤں کی بہت ٹینشن ہو رہی ہے اور وہ گاؤں کے حالات کو دیکھنے کے لیے گاؤں جانا چاہتا ہے۔ ویورز، اب پیر پنڈو میں ملٹری ٹرکس ہر طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹرکس مسلمانوں کو سیفر پلیس پر لے جانے کے لیے آئے، لیکن وہاں کے غریب بھولے بھالے کسانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آخر کیا چل رہا ہے، کیوں اتنے سارے ٹرک آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔
اور کیوں ہمیں یہاں سے لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ غریب انسان کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا، اپنا کھیت چھوڑنا، اپنا رہن سہن چھوڑنا اور ایک نئی جگہ پر سیٹل ہونا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ لاہور میں مسٹر راجر انسپکٹر جنرل ہوا کرتے تھے پولیس میں۔ ایک دن لاہور کے گٹر میں ان کی باڈی پڑی ملتی ہے۔ اس بات سے لاہور کی عوام بہت دہشت میں آ چکی تھی اور لینی نوٹس کر رہی تھی کہ یہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ ہوا پہلے سی نہیں لگ رہی، یہاں ہوا پلٹی پلٹی لگ رہی ہے۔ اور پھر تھوڑے ہی دنوں میں دنگے بھڑکنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہر کوئی اپنے آپ کو محفوظ جگہ پر چھپانا چاہتا تھا۔ ابھی تو دنگے بڑے بڑے شہروں میں ہو رہے تھے، لیکن جلد ہی پیر پنڈو جیسے چھوٹے چھوٹے قصبوں میں بھی یہ آگ پھیلنی شروع ہو گئی۔ مسلمان اور سکھ کل تک جو ایک ساتھ امن کی زندگی گزار رہے تھے، وہ آج منٹوں میں ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ ہندو اور سکھ اپنے لاہور کو چھوڑ کر امرتسر جا رہے تھے۔ ان کا گھر بار، دکانیں، محلہ سب کچھ پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ وہ بس بھاگے جا رہے تھے۔ کچھ نہیں پتا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں، کل کیا ہوگا، زندہ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے۔ ایک صبح آل انڈیا ریڈیو پر اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ ہندوستان کی تقسیم ہو چکی ہے۔ دوستو، لینی پارسی تھی، حالانکہ پارسیوں کو ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا تھا، لیکن پارسیوں کو بھی اپنے فیوچر کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ ایسے ہی ایک دن اچانک لینی کے گھر کے باہر مسلمانوں کا غصے سے بڑا ایک گروہ آتا ہے اور لینی سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے گھر میں کوئی انڈین سرونٹ ہے؟ دراصل وہ آیا کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو سٹارٹنگ پہ بتایا تھا کہ آیا ایک ہندو ہے، تو امام دین انہیں نو کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آیا نے تو یہ گھر چھوڑ دیا ہے، وہ تو اپنے گھر واپس چلی گئی ہے۔ اس کے بعد اس بھیڑ میں سے آئس کینڈی مین نکل کے آگے آتا ہے اور لینی سے پوچھتا ہے کہ آیا کدھر ہے۔ لینی معصوم نادان، وہ سوچتی ہے کہ شاید آئس کینڈی مین آیا سے محبت کرتا ہے، تو لینی آئس کینڈی مین کو آیا کے بارے میں بتا دیتی ہے۔ ویورز، غصے سے بھری بھیڑ آیا کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکال کے لے آتی ہے۔ لینی یہ دیکھ کر بہت گھبرا جاتی ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جب وہ آئس کینڈی مین کو آیا کے بارے میں بتائے گی تو وہ اس کے ساتھ اتنا برا کریں گے۔ اس دن لینی نے سیکھا کہ ایک سچ بھی کسی کی لائف کو کس حد تک برباد کر سکتا ہے۔ اور پھر دو ویورز، آئس کینڈی مین آیا کو ہیرا منڈی لے جاتا ہے۔ ہیرا منڈی پروسٹیٹیوٹ کا بازار ہے، جہاں جسموں کا دھندا ہوتا ہے۔ آئس کینڈی مین کی ماں خود ایک پروسٹیٹیوٹ تھی اور آئس کینڈی مین خود ایک دلال بن چکا تھا۔ دوسری طرف مسلمانوں کے گھروں پر ہندوؤں نے، سکھوں نے حملہ کر دیا تھا اور امام دین کی فیملی بھی بہت خطرے میں تھی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پیر پنڈو میں مسلمانوں پر قتل ہونا شروع ہو گئے تھے اور مسلمانوں کی عورتوں کی گھروں سے نکال کر عزتیں لوٹی جانے لگیں، یہاں تک کہ بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا تھا۔ مسلمانوں نے پلاننگ کی تھی کہ ہمارے گھر کی ساری عورتیں چودھری کے گھر جائیں گی اور اپنے اوپر تیل ڈال کر خود کو آگ لگا لیں گی، بچے اور مرد سب محفوظ رہیں گے۔ لیکن جیسا پلان کیا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک دم سے اٹیک ہوا اور سب کچھ برباد ہو گیا۔ اور دوسری طرف لینی اب بہت پریشان ہے کیونکہ اسے پاکستانی موب اٹھا کے لے گئے ہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آئس کینڈی مین، جو کہ آیا سے اتنی محبت کرتا تھا، اسی نے آیا کو دھوکہ دے دیا۔ آئس کینڈی مین نے جب سے مسلمانوں کی لاشوں کو دیکھا ہے تب سے وہ کافی بدل سا گیا ہے۔ آیا اب اس کے لیے پیار نہیں ہے۔ آیا بیکمز اے ہندو فار ہم۔ ویورز، آپ کو یہ ناول یہ بات بھی بتاتا ہے کہ یہ سارے جھگڑے، ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں، وہ سب کچھ ایک چھوٹے بچے کی سائیکولوجی پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، کس طرح ایک بچہ یہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہوتا ہے اور برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ آیا کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، لینی خود کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ بیچاری باتھ روم میں ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ اپنی زبان پر تشدد کر رہی ہے، کیونکہ اسی زبان سے اس نے آیا کے بارے میں بتایا تھا۔ ایک دن لینی کا کزن لینی کو بتاتا ہے کہ اس نے آیا کو ایک بس میں بیٹھے دیکھا ہے اور اس نے بڑی چمک دمک والے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ پھر ویورز، لینی خود آیا کو ایک دن گاڑی میں بیٹھے دیکھتی ہے اور گھر آ کر سب کو بتاتی ہے۔ سارے گھر والے مل کر اس کے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دن ایسے ہی لینی اپنی گڈ مدر کے پاس جاتی ہے۔ گڈ مدر وہ ہوتی ہے جو بچوں کو ریلیجیس ایڈوکیشن دیتی ہے۔ پھر وہاں پر اچانک ایک دلہا آ جاتا ہے۔ وہ دلہا کون ہوتا ہے بھلا؟ وہ دلہا ہوتا ہے آئس کینڈی مین۔ اور پھر آئس کینڈی مین اردو کی نظم پڑھتے ہوئے سبھی لوگوں کو گریٹ کرتا ہے اور آئس کینڈی مین نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوتا ہے۔ ویورز، اب آئس کینڈی مین نے آیا سے شادی کر لی ہے۔
اور پھر گوڈ مدر آئس کینڈی مین کو خوب ڈانٹتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم آیا کا صحیح سے خیال نہیں رکھ رہے ہو اور اس کے قابل نہیں ہو۔ گوڈ مدر آئس کینڈی مین کو بہت برا بھلا کہتی ہیں اور آئس کینڈی مین کہتا ہے کہ میں تو ایک انسان ہوں، وفادار تو صرف کتے ہوتے ہیں، اگر آپ کو وفاداری چاہیے تو آپ اس کی شادی کسی کتے سے کروا دیں۔ پھر گوڈ مدر آئس کینڈی مین کو کہتی ہیں کہ تم ایک پگ اور پنس کے بیٹے ہو۔ لینی بھی وہیں پر ہوتی ہے اور سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، سب کچھ آبزرو کر رہی ہوتی ہے۔ پھر گوڈ مدر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ ہیرا منڈی جائیں گی آیا سے ملنے، اور وہیں پر لینی گوڈ مدر کو کنونس کرتی ہے کہ وہ بھی ساتھ جائے گی آیا سے ملنے۔ پھر لینی اور گوڈ مدر ایک ٹانگے میں بیٹھ کر ہیرا منڈی جاتی ہیں۔ ان دونوں کو وہاں ایک روم میں لے جایا جاتا ہے، وہ روم پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آئس کینڈی مین اپنے ساتھ آیا کو لے کر آتا ہے اور پھر لینی کو آیا کے فیس سے بے چارہ پن، مجبوری، بے بسی ظاہر ہوتی ہے اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آیا کے جسم سے کسی نے روح کو نکال لیا ہو۔ آیا بے جان لگ رہی تھی، جیسے کسی نے اس کے جسم سے جان نکال لی ہو۔ آئس کینڈی مین آیا کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے اور خود چائے بنانے چلا جاتا ہے، اور پھر آیا گوڈ مدر سے بھیک مانگتی ہے کہ اسے اب اور یہاں پر نہیں رہنا۔ آیا گوڈ مدر کو بتاتی ہے کہ اس کے رشتہ دار امرتسر میں رہتے ہیں اور اس کی مدد کی، اور آیا کو امرتسر ہی واپس جانا ہے، اور گوڈ مدر آیا کو تسلی دیتی ہیں کہ اسے ہم جلد سے جلد یہاں سے نکال لیں گے، اور پھر لینی اور گوڈ مدر واپس گھر آ جاتی ہیں۔ واپس آنے کے بعد لینی کا کزن اسے کوٹھے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اب لینی اپنی عمر سے زیادہ بڑی ہو چکی تھی، وہ جانتی تھی کہ کوٹھا ناچنے والی عورتوں کو کہتے ہیں، اور دوسری طرف گوڈ مدر ایڈمنسٹریشن آفس جاتی ہیں اور وہاں پر بتاتی ہیں کہ کس طرح ہیرا منڈی میں عورتوں کا دھندا ہو رہا ہے اور کس طرح وہاں ایک انڈین لڑکی آیا نامی ایک انڈین لڑکی پھنسی ہوئی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ہیرا منڈی پر پولیس کی ریڈ ہوتی ہے اور آیا کو وہاں سے بچا لیا جاتا ہے۔ آیا کو نکال کر ریکورڈ وومنز کیمپ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور ویورز آئس کینڈی مین آیا کا پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا، وہ بھی کیمپ میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر سکھ پہرے دار تعینات تھے اور سکھ پہرے داروں نے آئس کینڈی مین کی اچھے سے دھلائی کی اور وہاں سے بھگا دی۔ پھر آئس کینڈی مین روز پھول لے کر کیمپ کے باہر آنے لگا اور گنگنانے لگا۔ اسے امید تھی کہ آیا اسے ضرور ملنے آئے گی، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک نہیں چل پایا۔ ویورز پھر لینی کو پتہ چلتا ہے کہ آیا کو اس کے اپنوں کے پاس امرتسر بھیج دیا گیا، اور پھر آئس کینڈی مین بھی آیا کا پیچھا کرتے کرتے ہندوستان چلا جاتا ہے، اور پھر یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ویورز اس کہانی سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کس طرح ایک بچی یہ سارے دنگے، لڑائی پن، سارے مسئلے، ایشوز، پروسٹیٹیوٹ کے ایشوز سب کچھ نوٹ کر رہی ہے۔ یہ کہانی آپ کو اسی دور میں لے جاتی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔